عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن فرحت اور انبساط کا دن ہوتا ہے، عید کا دن برکتوں، عظمتوں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں نہانے کا دن ہوتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہر طرف کالے بادل اور گھٹا چھائی ہوئی ہو تو ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن جب کالے بادل چھٹتے ہیں تو پھر سورج کا وجود بالکل سامنے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو نعمت کی صورت میں رمضان عطا فرمایا، نعمت کی صورت میں قرآن عطا فرمایا۔ رب کائنات نے ہم سبوں کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ اگر ہم اس ایک نعمت کا شکریہ کرتے رہیں، قسم خدا کی ہماری زندگی کی سانس سانس نبی کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن ہم کما کہو شکر مولا نہیں ادا کر سکتے، نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت ہم کو اور آپ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت اسلام کی صورت میں عطا فرمائی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے ہمیں اسلام کی عطا فرمائی۔ مسلمان تو وہ بھی تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، مسلمان تو وہ بھی تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، مسلمان تو وہ بھی تھے جو اور دوسرے انبیاء کرام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ ہم اور آپ زندگی بھر اس کا شکر ادا کریں پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ نعمت وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ سربری اشوری رسالت جو عرش پر گامزن ہوئے تھے، وہ سربری اشوری رسالت جو عرش پر گامزن ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہ نعمت وہی ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اور ہمارا امام بھی کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ وانا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو پھر میرا بھی دل بھی چمکا دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ کما حق اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی انبیاء کرام تھے جنہوں نے یہ تمنا ظاہر کی، جنہوں نے یہ آرزو ظاہر کی، مولا جس نبی کا نام، جس رسول کا کلمہ اور جس رسول کی باتیں ہر نبی کر رہا ہو۔ آدم بھی آ رہے ہیں تو سیدنا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی آ رہے ہیں تو سیدنا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ بھی آ رہے ہیں تو حضرت محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام تھے جنہوں نے آرزو ظاہر کی، مولا ہمیں بھی اس نبی کی زیارت سے شرفیاب عطا فرما دے، ہمیں بھی اس نبی کی، بلکہ بعض انبیاء نے تو یہاں تک کہہ دیا مولا ہمیں امت میں ان کی امت میں جگہ دے دے۔ یار ہم تو آرزو کا اظہار بھی نہیں کیے، رب کائنات نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی، ایسی نعمت عطا فرمائی جس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات ہم کو اور آپ کو حضور پاک کی ذات میں، حضور پاک کی انوکھی صورت میں جو نعمت عطا ہوئی ہے، رب کائنات ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ رشیدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ہماری جماعت کے وہ عالم دین جنہوں نے نصف صدی، اپنی زندگی کی نصف صدی، بلکہ کہہ لیجئے 50 سال، 45-50 سال جنہوں نے دین متین کے لیے وقف کر دیا، وہ تشریف رکھتے ہیں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ۔ میں پھر اپنی بات آگے عرض کرتا ہوں، رب قدیر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے عظیم جو نعمت دی وہ رسول پاک کی صورت میں عطا فرمائی، اور پھر ساری نعمتیں رسول پاک کے صدقے میں عطا کی گئی، ساری نعمتیں رسول پاک کے صدقے میں عطا کی گئی۔ رمضان مل رہا ہے رب کے رسول کی عظمت کا صدقہ ہے، قرآن مل رہا ہے رب کے رسول کی عظمت کا صدقہ مل رہا ہے۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کو اگر صحیح معنوں میں رب عالمین کا پتہ مل رہا ہے تو یہ رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مخدوش حالت میں، جو خدائے کائنات کی صحیح صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ رب کائنات پر ایمان بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا ہوئی ہے اس نعمت کا صدقہ ہے کہ ہم رب کائنات کو اسی طرح سے جان اور پہچان رہے ہیں جس طرح سے رسول پاک نے ہم کو پہچانوایا ہے اور ہم کو جنوایا ہے۔ یہ رسول پاک کی عظمت کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت رسول پاک کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول پاک کا وجود نازل آپ دیکھ لیں، پورے قرآن میں آپ دیکھیں انبیاء کرام کا تذکرہ تو ملے گا، لیکن انبیاء کرام میں سے شاید کوئی ایسا نبی ہو جس کے قدموں کے چلنے کو قرآن مقدس نے نقش فرما لیا۔ رب کائنات اپنے محبوب کے چلنے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اے محبوب آپ کو میں سیر کرا رہا ہوں، آپ چل کے آئیے۔ جن کے سینے کا تذکرہ ہوتا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اے محبوب ہم ہی نے آپ کے سینے کو، ہم ہی نے آپ کے جگر کو، ہم ہی نے آپ کے قلب کو شرح کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ رسول پاک کے چہرے کا ذکر آپ کو دیکھنا ہے، قرآن مقدس کی آپ آیتیں پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والضحی واللیل اذا سجا۔ حضور پاک کی آنکھیں، اللہ اکبر، رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ جب رب کے محبوب اپنے رب کی زیارت کے لیے گئے تو آنکھیں جھپکی نہیں ہیں، آنکھیں جھپکی نہیں ہیں، رب کائنات کا دیدار کھل کر کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سب تمنائیں کرتے رہے مولا دکھا دے، مولا اپنا جلوہ دکھا دے، اور یہاں حالت یہ ہے اے محبوب آپ کو تمنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیے، آپ کو بلایا جائے گا، معراج میں بلا کر آپ کو اپنی زیارت سے شرف یاب کیا جائے گا۔ ہے کسی کی ایسی آنکھیں، ہے کسی کی ایسی آنکھیں جو مدینے میں بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ کر لے، جو مدینے میں بیٹھ کر پوری کائنات کا احاطہ کر لے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ پوری کائنات اٹھا کر لے آئیں، کوئی کائنات میں ایسا بندہ آپ کو نہیں مل سکتا جو یہ کہہ دے ہاں میں نے اللہ رب العزت کو ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہے کوئی تو بتائے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے رہے، رب ارنی رب ارنی رب ارنی، مولا مجھے اپنی زیارت کرا دے، اپنی زیارت کرا دے۔ اللہ کی طرف سے آواز کیا آتی ہے؟ لن ترانی، you will not be able to see me, you will not be able to look at me, you don't have to see me, you can't۔ یہاں تو اظہار بھی نہیں کیا گیا، اظہار بھی نہیں کیا گیا۔ رسول پاک حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امین سے فرمایا گیا جاؤ محبوب کو جگانا بھی مت، اور جب جگ جائے تو پھر میری بارگاہ میں لے کر آنا، زیارت سے مشرف کیا جائے گا۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت جبریل امین آگے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا سن، ارے نادان تجھے پتہ نہیں ہے، ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جہاں جبریل بھی کہتے ہیں حضور اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے صرف اور صرف آپ جا سکتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ بہت سوا ہے، کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا آپ کے مرتبے کو۔ آپ کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى کا جو منظر پیش کرتی ہیں وہ پوری کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف آمینہ کے لال کا یہ
درجہ امتیاز ہے کہ رب کائنات نے انہیں کھلی آنکھوں سے اپنی زیارت عطا فرمائی، زیارت عطا فرمائی۔ جب بات آئی ہے رسول پاک کی آنکھوں کی، اور ہم اور آپ رسول پاک کے کرم پر چل رہے ہیں، میں نے آپ سے بتایا نہیں بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتایا نہیں، رسول پاک نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا اذهبوا اذهبوا، جاؤ جاؤ میرے پاس مت آؤ، آج تو میں خود اس میں پریشان ہوں کہ کیا کیا جائے، جاؤ کسی اور سے کہو، جاؤ کسی اور سے کہو۔ لیکن رسول پاک کا عالم یہ ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، آج میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یار جس نبی کا اس قدر بلند مقام ہو تو پھر اس پر اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے، اس کی آنکھوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کے وجود کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کی صورت میں جو ہمیں اللہ کی نعمت ملی ہے کیا اس کا ذکر نہ کیا جائے، نہ کیا جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 شعر میں رسول پاک کی آنکھوں کے تعلق سے پیش کر دوں، اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا ٹائم ہے 7:30 بات ہونی ہے پہلی، انشاءاللہ 7:29 7:30 پہ ہماری جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مصطفیٰ جان دو عالم کی، مصطفیٰ جان دو عالم کی، جمالی آنکھیں مصطفیٰ جان دو عالم کی، جمالی آنکھیں مصطفیٰ جان دو عالم کی، مصطفیٰ جان دو عالم کی، جمالی آنکھیں مصطفیٰ جان دو عالم کی، جمالی آنکھیں ساری دنیا میں نہیں ایسی، ساری دنیا میں نہیں ایسی مثالی آنکھیں، ساری دنیا میں نہیں ایسی۔ کسی نے رب کو دیکھا نہیں، صرف اور صرف رب کے محبوب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک کو دیکھا، حضور پاک نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ شاید کہتا ہے مصطفیٰ جان دو عالم کی، تمناؤں اور آرزو کا یہ شعر دیکھنے کے لیے سرکار مدینہ کا جمال۔ یار عید کا دن ہو اور حضور کے دیوانے بہت چپکے چپکے سبحان اللہ بولے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ دیکھنے کے لیے سرکار مدینہ کا جمال، دیکھنے کے لیے سرکار مدینہ کا جمال، دیکھنے کے لیے سرکار مدینہ کا جمال، یا خدا بخش دے ہم سب کو، یا خدا بخش دے ہم سب کو، بلالی آنکھیں، یا خدا بخش دے ہم سب کو، بلالی مصطفیٰ جان دو عالم کی، جمالی آنکھیں مصطفیٰ جان دو عالم کی۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اور جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو
یقین کریں دل بالکل حضور پاک کے قدموں میں ہوتا ہے. مجھے آپ انشاءاللہ پسند کریں گے. مصطفیٰ جان دو عالم کی اور جانے کب کا دیدار نبی پر ہوگا. جانے کب کا دیدار نبی پر ہوگا. جانے کب کا دیدار نبی پر ہوگا. یعنی حضور کا دیدار کب ہوگا؟ جانے کب کا دیدار نبی پر ہوگا. جانے کب کا دیدار نبی پر ہوگا. حسرت دید کی پیاسی ہے، حسرت دید کی پیاسی ہے، یہ سوالی آنکھیں حسرت دید کی پیاسی ہے. سوالی آنکھیں مصطفیٰ جان دو عالم کی، جمالی آنکھیں ساری دنیا میں نہیں ایسی، مثالی آنکھیں مصطفیٰ جان دو عالم کی. حضور پاک کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس حضور پاک کی زیارت ہوتی رہے اور ہم اسی میں مست رہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حضور پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار یہ زیارت نصیب فرمائے. سلامی محبت سنانا پڑے گا، سلامی محبت سنانا پڑے گا. نبی سے عقیدت دکھانا پڑے گا، سلامی محبت سنانا پڑے گا. نبی سے عقیدت دکھانا پڑے گا. اگر جباغ جنت اگر باغ جنت، اگر باغ جنت، اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں، اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا. سلام محبت سنانا پڑے گا، نبی سے عقیدت دکھانا. اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں، اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا. سلامی محبت، سلامی محبت سنانا پڑے گا، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا. صلح کلیت ہر طرف بڑھ رہی ہے، یہاں ہر کسی کو ہی اپنی پڑی ہے. آج حالت کیا ہے؟ ارے نہیں یار اپنا بندہ ہے، ارے کوئی بات اس کے ساتھ رشتہ داری. ہم کہتے ہیں کیا؟ صلح کلیت اس طرح بڑھ رہی ہے، یہاں ہر کسی کو ہی اپنی پڑی ہے.
صلح کلیت اس طرح بڑھ رہی ہے، یہاں ہر کسی کو ہی اپنی پڑی ہے، صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا، صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا، صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا، تو اختر رضا کو بلانا پڑے گا، تو اختر رضا کو بلانا پڑے گا، سلامی عقیدت سنانا پڑے گا، نبی سے محبت دکھانا پڑے گا، نبی سے محبت دکھانا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ خالص رہو گے، یہاں نہ ہی بھٹکو وہاں نہ رہو گے۔ اگر خالص رہنا چاہو، سنی خالص، اگر تم یہ چاہو کہ خالص رہو گے، یہاں پر نہ بھٹکو وہاں نہ رہو گے، اگر تم یہ چاہو کہ مخلص رہو گے، یہاں بھی نہ بھٹکو وہاں نہ رہو گے، اگر ایسی ہمت ہے تیرے دلوں میں، اگر ایسی ہمت ہے پیارے دلوں میں، اگر ایسی الفت ہے پیارے دلوں میں، تو نعرہ رضا کا لگانا پڑے گا، تو نعرہ رضا کا لگانا پڑے گا، مسلکی اعلی حضرت، تو نعرہ لگا گا، تو نعرہ رضا کا لگانا پڑے گا، سلامی محبت سنانا پڑے گا، نبی سے عقیدت دکھانا پڑے گا، اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا، سلامی محبت سنانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، یہ معاملہ صرف اور صرف شکر کا ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کے 30 دن دیے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم کو پھر عید کا دن دیا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے معاذ آ جاؤ، میں تم کو ایسی بات بتا دوں کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت معاذ نے کہا حضور بتا دی جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک دعا سکھا دیتا ہوں جس سے تم اور تمہاری آنے والی نسلیں بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ میرے آقا کے غلام حضرت معاذ نے عرض کیا حضور بتا دیا جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نمازیں پڑھ لینے کے بعد یہ کہہ دیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے مدد فرما دے، اللہ میری مدد فرما۔ کس سلسلے میں مدد فرما؟ فرمایا تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما، تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ اللہ اکبر، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کریں گے تو کیا ملے گا؟ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں بہت تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں، رب کائنات کا معاملہ، خود کہتا ہے تو شکر ادا کرتے رہو، پھر دیکھو میری رحمتوں کی بارشیں کیسے تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو بخشے، آخر سنتے کیوں نہیں؟ حضور پاک نے خود فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہیں ایک ایسی نعمت دی ہے، اس نعمت کے صدقے میں تم کو رب کائنات جہنم سے آزادی دے رہا ہے،
वो कौन सी नेमत? रसूल पाक की नेमत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने नबी भेजा, तुम तो जहन्नम की तरफ जा रहे थे, मेरा शुक्र अदा करो, मेरे नबी तुमको पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमको शुक्र अदा करना है। ईद का दिन भी शुक्र का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और आपको ईद का दिन अता फरमाकर बड़ा एहसान फरमाया है। वो खुद ही कहता है, मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूं, मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूंगा? फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ महबूब, आप बताएं मेरे इन बंदों को बताएं, मैं बड़ा गफूरुर रहीम हूं, मैं बड़ा गफूरुर रहीम हूं। तुम अगर 70 और 90 99 लोगों का कत्ल करके भी आओ और मेरी बारगाह में झुक जाओ तो मैं गुनाहों को माफ कर दूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो फिर गुनाहों को भी, तुम्हारे इन गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब में तब्दील फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? अल्लाह नहीं चाहता है कि तुम्हें अजाब दे, तो फिर हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम और आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपने फजल करम से रमजान अता फरमाया, अपने फजल करम से अपने सबसे अजीम महबूब की हमें उम्मत में जगह अता फरमाई, हमें उम्मत में जगह अता फरमाई। ये तमाम अंबियाए किराम भी शुक्र अदा कर रहे, मौला। हजरत आदम कहते, मौला इनकी वजह से तो ही, इनकी वजह से तो ही तूने मुझे कैसे कैसे इनामात और इकरामात दिए यार। मौला की बारगाह में हजरत आदम शुक्र का नजराना पेश करे तो हमारा तो हक बनता है कि हम शुक्र का नजराना पेश करें और कहे, या रसूल अल्लाह, आप हैं तो आपकी वजह से हमारी बहार है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहे रखे मेरे प्यारे आका कदम अपना अपना। है आका, आप जहां पे कदम रख रही है आपका हुस्न है और आपका करम है। इस वजह से हम अगर आप आज अल्लाह की इस नेमत ईद की खुशियां मना रहे हैं तो ये हमारे और आपके आका का सदका है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हमको आपको सबको इस ईद की बरकतें नसीब फरमाए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस ईद में नहीं रहे पिछले साल से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। और कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनको अगली ईद मिलेगी, कौन होगा ऐसा जिसको नहीं मिलेगी? इस वजह से दुआ भी करें कि रब्बे कायनात हमको और आपको बार बार रमजान और ईद की बरकतें देखना नसीब फरमाए।